آپ سب خوش ہیں؟ تو پھر ایک زوردار نعرہ لگائیے گا خدا کے لیے، ہاللیلویا۔ ٹھیک ہے، آج آپ خوش ہیں۔ آج جو کلام مقدس میں سے میں آپ سب کے لیے میسج لائی ہوں، آپ میرے ساتھ نکالیے۔ پہلا پطرس اس کا 5 باب اور 7 آیت۔ پہلا پطرس 5 باب 7 آیات۔ اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آمین۔ آج کا جو میرا یہ میسج ہے کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی فکر اپنے خدا کے آگے رکھیں اور اپنی فکر اس پہ ڈال کے دیکھیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ ہم اپنی مشکلات کو خود سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی عقل سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مسئلوں کو بعض دفعہ ہم کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے، یہاں تک کہ خدا سے بھی نہیں کرتے، اور خود سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی کبھی کسی بہن بھائی کا بھی مشورہ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر آپ خدا کے آگے رکھ دیں تو آپ کے سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ ہماری لائف میں کچھ ایسے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جس میں ہم انسان ہیں اپنی انا بنا لیتے ہیں، ہم ہٹتے نہیں ہیں، ہم اس بات سے ہٹتے نہیں ہیں، ہم اپنی انا بنا لیتے ہیں۔ جب ہم کسی سے شیئر کرتے ہیں تو کوئی خدا کی ہدایت سے دوست، جو آپ کے اچھے معتبر دوست ہیں، وہ آپ کو خدا کے کلام کی ہدایت کے مطابق بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو آپ کا سخت دل موم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنا مسئلہ اپنے خدا کے آگے رکھتے ہیں تو پھر وہ تو کامل شافی ہے، سارے مسئلوں کا حل اسی کے پاس ہے، کیونکہ وہ مشکل کشا ہے۔ آمین۔ تو خدا نے انسان کی فکر کی۔ جب اس نے دنیا بنائی تو اس نے سب چیزوں کا جوڑا جوڑا بنایا سوائے آدم کے، اور آدم کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس نے اس کی زندگی کی ساری سہولتیں، ہر چیز اس کے لیے باغ عدن میں مہیا کر دی۔ سب چیزیں خدا نے جوڑا بنائی، آدم کو اکیلا بنایا۔ جب خدا نے آدم کو دیکھا تو پھر اس نے آدم کی فکر کی کہ اس کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور خدا نے اس کے لیے مددگار بنائی، اس کی بیوی بنائی، ہوا بنائی، جو اس کی مددگار ہو۔ اور ایسے ہی آگے چلتے ہیں تو دیکھتے کہ خدا نے اپنے بندوں کی فکر کیسے کی۔ آپ میرے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو دیکھیں جب موسیٰ جب خدا کا بندہ چرواہا تھا تو خدا نے اس کی فکر کی، اس کو بنی اسرائیل قوم کا لیڈر بنا دیا۔ وہ ایک بڑی قوم غلامی سے نکال کر لایا، کیونکہ خدا کو اس قوم کی فکر تھی۔ جب ان کے پاس من ختم ہو گیا اور وہ بڑبڑائے، شکوہ کیا، گلہ کیا، تو خدا نے انسانوں کی فکر کی اور آسمان سے من برسانا ان کے لیے شروع کر دیا۔ خدا اس قوم کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا، خدا اس قوم کی فکر رکھتا تھا۔ تو دیکھیں خدا نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ جب ایلیا نبی تھا تو اس کے دور میں جب کال پڑا، آپ کا خدا ایسا ہے کہ آپ اپنی فکر اس پہ ڈالیں، چاہے جنگ ہو، چاہے کال ہو، چاہے بیماریوں کی وبا آئے، چاہے پریشانیاں آئے، چاہے آندھی طوفان آئے، خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، جو اس کی حمد و ثنا میں رہتے ہیں، جو اپنی فکر اس پہ ڈالتے ہیں۔ جب ایلیا کے دور میں سارے ملک میں کال تھا، شہر میں کال تھا، نہ جانور تھے، نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، نہ پانی تھا، پر خدا کو ایلیا کی فکر تھی،
اور خدا کووں کے ذریعے اس کو اچھا کھانا پرووائڈ کرتا تھا، گوشت مہیا کرتا تھا. ہاللیلویا. آپ کا اور میرا ایسا خدا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی فکر اس پر ڈالیں. یونا نبی کو دیکھیے، جب نینوا شہر کے لیے خدا نے اسے منادی کے لیے کہا کہ تو جا اس بڑے شہر میں خدا کی منادی کر، کیونکہ ان کی بدی کی آواز مجھ تک پہنچی ہے. وہ جو قوم تھی وہ ظالم تھی، وہ مارنے کو تیار رہتے تھے، وہ جنگ کو تیار رہتے تھے، وہ بت پرست تھے، پر خدا کو اس قوم کی فکر تھی. خدا نے یونا سے کہا کہ تو اب جا وہاں منادی کرنے کے لیے، اور یونا نے کیا کیا؟ وہ تسلیس کے لیے نکلا. پھر جب اس کو سمندر میں ڈالا گیا تو تب خدا نے کیا کیا؟ چاہتا تو خدا اس کو مرنے دیتا پانی میں، اس نے تو خدا کی بات نہیں مانی تھی، نافرمانی کی تھی، پر خدا کو یونا کی بھی فکر تھی. اس نے اس کے لیے مچھلی پرووائڈ کر دی. اور آپ میرا اپنا خیال ہے کہ جب یونا مچھلی کے پیٹ میں گیا ہوگا تو اس کو خدا کی قدرت اور اس کا ارادہ سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ انسان جب مشکل میں جاتا ہے تبھی اس کو خدا کی قدرت، اس کا جلال، اس کی قوت، ہر چیز، اس کی محبت یاد آتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. جب ہم اپنے عروج میں ہوتے ہیں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں خدا کی قدرت یاد آتی ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یونا نبی نے تب توبہ کی ہوگی، اس نے معافی مانگی ہوگی، اس نے کہا ہوگا کہ خداوند تو ایک دفعہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال، میں وہیں جاؤں گا، تیری عبادت کروں گا، تیرا پیغام پہنچاؤں گا. اور پھر جب مچھلی نے اسے وہاں پہنچایا، پھر اس نے ایسی خدا کی پرستش کی، ایسی خدا کی منادی کی کہ بادشاہ سے لے کر غلام، غلام سے لے کر نوکر، نوکر سے لے کر وزیر، وزیر سے لے کر ان کے ایک ایک بچے نے 3 دن کا روزہ رکھ لیا اور وہ قوم بچ گئی. انہوں نے توبہ کر لی کیونکہ خدا کو اس قوم کی فکر تھی. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی فکر اپنے خدا پر ڈالیں. آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا، مرکز 4 باب اور اس کی 38-9 ورسز ہے. مرکز 4 باب 38 اس کی آیت ہے. اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا، پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے ہماری فکر نہیں؟ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب خداوند یسوع ناصری اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں تھے. تو شاگردوں کا سوال ہے یسوع ناصری سے کہ کیا تجھے ہماری فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ سمجھ پاتے کہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے ہماری فکر نہیں. یہ خداوند یسوع مسیح سے اس کے شاگرد کہہ رہے ہیں. تو جب خداوند یسوع مسیح اٹھے تو انہوں نے ہواؤں کو بھی ڈانٹا، طوفان کو بھی ڈانٹا، جو تھم گئے. اور بعد میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ یسوع مسیح کو ہماری کتنی فکر ہے. آپ ان کے معجزات سے دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم سے کتنی محبت ہے، کہ خدا کو آدم سے کتنی محبت تھی جو جدائی ہوئی تو خداوند یسوع مسیح، اس نے اپنا پیارا بیٹا خداوند یسوع مسیح انسان کے لیے قربان کر دیا. اس نے کہا کہ جو کوئی میرے بیٹے پہ ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کا پیار تھا. آگے بیٹے کا پیار دیکھیے. اس نے 18 سال کی عورت جو کبڑی تھی، 18 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے.
खुदावन यीशु मसीह ने इस दुनिया पर रहते हुए दुखी लोगों की फिक्र की, पस्त लोगों की फिक्र की, गिरे हुए लोगों की फिक्र की, जकड़े हुए लोगों की फिक्र की, बीमार गिरफ्तार लोगों की फिक्र की, उसकी फिक्र की। क्या बात मैं बयान करूं, मेरे पास तारीफ के लफ्ज कम है। उसने इंसानियत की इतनी फिक्र की। जब उसने 18 साल की औरत को, जो 18 साल का बोझ जिसके अंदर जिन गिरफ्तार थी और वो टेढ़ी हो चुकी थी, कुबड़ी हो चुकी थी। आप खुद देखिए कि कभी हमारे हाथ में प्लास्टर लगता है तो 3 महीने या 1 महीना या 2 महीने हम एक हाथ पे प्लास्टर रखते हैं, तो वो हमारी हड्डियां वापस मूव नहीं होती जब तक हम उसकी एक्सरसाइज ना करें। तो सोचिए कि वो 18 साल का अरसा उसने कैसे गुजारा होगा। ये मेरे खुदावन यीशु नासरी की फिक्र थी जिसने उसे आजाद कर दिया और वो सीधी हो गई। 38 बरस के बीमार को आप देखिए, जिसके पास कोई नहीं था, जो उसे हाउस में उतारे। जब मेरे यीशु ने इस पे फिक्र की तो फिर उसे किसी हाउस में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। सिर्फ उसने कहा तो उसने अपना बिस्तर उठा लिया। मेरे यीशु को आपकी ऐसी फिक्र है। जो मेरा और आपका शाफी है, उसको हमारी ऐसी फिक्र है। उसने वो दिखने वाले बीमार, वो दिखने वाले परेशान लोगों को आजाद किया जिनको कोई नहीं कर सकता था। खुदावन यीशु मसीह ने सूबेदार के गुलाम की फिक्र की, क्योंकि सूबेदार तो गुलाम बदली कर सकता था, उसके पास इख्तियार था, उसके पास कोई कानून नहीं था जो उस पर लागू होता कि ये मर गया है या ये हटाए तो वजह बताए। वो कर सकता था सब, क्योंकि उसके मुताबिक खुद सिपाही थे। लेकिन उसने दरखास्त यीशु नासरी से की। जब यीशु नासरी ने उसका ईमान देखा कि ये अपने गुलाम की फिक्र करता है, तो अजीजों, खुदावन यीशु मसीह तो आए इसलिए थे कि वो गुलामों को आजाद करें। तो उसने कहा कि तू ला भी ना अब मेरे पास, मैंने कह दिया तो उसकी रूह शफा पाएगी। मेरे खुदा को मेरी और आपकी ऐसी फिक्र है। खुदावन यीशु मसीह आपकी और मेरी फिक्र रखता है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप अपना बोझ उस पे डालें, उसके आगे रखें। बाज़ दफा हम बहुत परेशान होते हैं, हमें नहीं समझ आती, हमारी अक्ल ही बंद हो जाती है, हम दुआ ही नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा इंसान माली हालात में परेशान होता है, सबसे ज्यादा। उसको समझ नहीं आती, वो कहता चल किसी दोस्त से मांगता हूं, ना हो जाती है। कोई रिश्तेदार देता है तो वो कम देता है जो उसकी जरूरत ना पूरी हो सके, और फिर टाइम भी कम देता है। लेकिन जब आप अपनी वो फरियाद अपने यीशु के आगे रखते हैं, फिर वो आपके लिए ऐसी ऐसी जगह से मुहैया करता है कि लोग खुद चल के आपके अपने घर देने आ जाते हैं। हालेलुया। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जो आपकी फिक्र रखता है, आप अपनी फिक्र उस पे डालें तो सही। आज हम गिले करते हैं, आज हम परेशान हो जाते हैं कि ये मसले हल नहीं हो रहे, लेकिन कसूर हमारे अंदर है, क्योंकि हम अपने मसले अपने खुदा के आगे नहीं रखते। जैसा वादा खुदा का मूसा के साथ था, वैसा ही वादा खुदा ने यशवा के साथ किया कि मैं तेरे साथ हूं। तो हम तो खून खरीदे हैं, हमारी कीमत अदा की गई है, हमें गुलामी से निकाला गया है, और हम फर्जंद हैं, हम नूर हैं। तो उसको हमारी फिक्र नहीं, वो हमारी फिक्र करता और फिक्र रखता है। उसकी आंखें जमीन की सैर करती हैं। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम अपनी फिक्र अपने खुदा के आगे रखें। कोई ऐसा काम
کوئی ایسی مشکل آپ کی زندگی میں نہیں ہے جو آپ کا خداوند یسوع ناصری نہ کر سکے. یہ وہ نام ہے کہ جس نام سے مانگا جائے تو آپ کو روکا جا ہی نہیں سکتا. جس نام سے آسمان کھل جائے, جس نام سے آسمان نام سے بند کیا جائے تو وہ بند ہو جائے, تو وہ کیا آپ کی مشکل تکلیف کو دور نہیں کر سکتا؟ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اپنی فکر اپنے خدا کے آگے رکھیں, اس پہ ڈالیں. ہلیلویا. پاس صاحب بہت اچھی ایک مثال دیتے ہیں, مجھے ان کے رائٹر کا نام نہیں یاد, کہ وہ ایک مثال دے کے بتاتے ہیں کہ ایک بچہ تھا, لڑکا تھا, جو خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوا, خداوند یسوع مسیح کی حمد و ثنا کرتا ہوا جو ہے وہ جا رہا تھا. تو اسے ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس نے ایک پوٹلی اٹھائی ہوئی تھی, سانس پھولا ہوا تھا, پسینے سے لت پت تھی اور چلا نہیں جا رہا تھا. اسے بیل روکی اور اس نے کہا ہوگا کہ اما جی بیٹھے, اور پھر وہ اپنی ستائش میں, خدا کی پرستش میں آگے بڑھتا گیا, اور اسے پھر سانس پھولنے کی آواز آئی تو اس نے سب سے پہلے اپنے بیل چیک کیے, کہیں میرا کوئی بیل تو نہیں ہاپ گیا یا بیمار ہو گیا. پھر اس نے خود کو دیکھا تو وہ صحیح تھے. جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اماں نے پھر وہ پوٹلی سر پہ اٹھائی ہوئی تھی. تو پھر اس نے کہا اماں جی تسی سر تو لا دو. انہیں کیا تیری گڈی تے بہتا پار نہ ہو جائے, میں ایسے لیے اپنے سر تے رکھیا. تو ہماری بھی فطرت کچھ ایسی ہی ہے کہ ہم اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہتے ہیں, اپنے یسوع ناصری پہ نہیں ڈالنا چاہتے. جب ہم اپنا بوجھ اپنے خدا پہ ڈال لیں گے تو سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. ہم نہیں اٹھا سکتے اپنا بوجھ, ہم تھک جاتے ہیں, ہم ہاپ جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم مزید تکلیف میں چلے جاتے ہیں, ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, ہماری شوگر شوٹ ہو جاتی ہے, ہمارا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, اور ہم دیگر مسئلوں میں پھنستے جاتے ہیں. ایک تو ہم سے حل نہیں ہوتا اور مزید ہم مشکلوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ خود کو نہ تھکائیں, خود کو نہ پریشان کریں, اپنی پریشانیاں اپنے شافی کے آگے رکھیں, کیونکہ وہ سب مسئلوں کے حل جانتا ہے اور اس کے پاس سب مسئلوں کے حل ہے. ہلیلویا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور مجھے بھی دے. آمین.